الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں، جس طرح سے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے بربریت کا دور چل رہا ہے اور پوری دنیا اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو جلد سے جلد ختم فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، بیت المقدس جو کہ فلسطین میں واقع ہے، ایک مسجد ہے، روئے زمین پر کعبۃ اللہ کے بعد اگر کوئی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی تو ہے بیت المقدس۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں ادا کی۔ پھر مدینہ منورہ آپ جب تشریف لے گئے، وہاں پر تقریباً 1.5 سال 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر فرمایا، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر آسمان دنیا اور 7 آسمان، جنت، دوزخ، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوا، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے تشریف لے گئے، اور پھر واپسی بھی یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی اہمیت کی حامل یہ جگہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس جگہ کی اہمیت کی طرف پر اشارے کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو ارض المقدسہ، مقدس ترین سرزمین کہا گیا ہے۔ جو تلاوت اس وقت دوسری رکعت میں کی گئی، والتین والزیتون، مفسرین نے زیتون کا جو لفظ یہاں پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہی فلسطین کے شہر کی طرف یہاں پر اشارے کیے گئے ہیں۔ بہرکیف بیت المقدس ایک بہت ہی اہم ترین جگہ ہے۔ یہیں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یہیں پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے۔ جو چوٹی کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ اسی جگہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت اس کی اہمیت کو اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، فلسطین، بیت المقدس یہ انتہائی اہم ترین جگہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس یہاں پر اسرائیل کی ناجائز حکومت یہاں پر بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے اس کو عالم اسلام کے بالکل وسط میں اس کا خنجر گھونپ دیا گیا۔ حالانکہ 1878 تک یہاں پر یہودیوں کی آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، صرف 3% آبادی تھی یہودیوں کی، اور اس سے پہلے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں پر ان کی حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ بخت نصر بادشاہ نے چونکہ ان کے حالات سے واقف ہو کر ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا، اور بہت سارے یہودیوں کا یہاں پر قتل عام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اس جگہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے خود یہاں پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر ان کو اس کی فتح کا پروانہ مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ انتہائی محبت کا سلوک کیا یہودیوں کے ساتھ. افسوس صد افسوس، محبت کا بدلہ محبت سے دینا تھا، لیکن انہوں نے محبت کا بدلہ کانٹوں اور بموں سے دیا. بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد بھی زمانہ گزرتا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی اور عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گئی. 90-91 سال تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک غیور بندے کو پیدا کیا، سپہ سالار کو، جس کو پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. زبردست اخلاق کا حامل، بہترین نوجوان. انہوں نے اس کو فتح کیا اور سبوں کے ساتھ انہوں نے بہترین سلوک کیا. وہاں پر بھی خونریزی، ظلم کی کوئی واقعات بلکہ رحمدلی کے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. پھر آگے چلیے، اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا اور پھر وہاں پر مسلمان حکومت کرتے رہے. پھر جب مسلمانوں کی بدعملی کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا جب سقوط ہوا اور برطانیہ اس کا غلبہ ہوا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سلطنتیں جانے لگی، اس موقع پر بھی یہاں پر پھر برطانیہ نے یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا اور یہاں پر یہودی مسلسل آباد ہونے لگے. 1878 میں صرف 3%. پھر اس کے بعد یہاں پر وہ اپنی مختلف کانفرنسیں جو کی، انہوں نے فلسطین میں رہنا، یہودیوں نے اس کا فیصلہ کیا اور مختلف ان کی ہجرتیں ہوئی. 4-5 ہجرتیں انہوں نے یہاں پر کی اور پھر 1943 میں جب ہٹلر کے ظلم سے وہ یہاں پر آئے، ان کی جو کشتیاں تھی اس پر لکھا ہوا تھا The German destroyed our families and homes, don't you destroy our homes. آپ ہماری امیدوں کو ختم نہ کیجئے، آپ ہمیں ہلاک نہ کیجئے. اس طرح سے بھیک مانگتے ہوئے آئے. مسلمانوں نے ان پر رحم کیا اور پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لوگ ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں. پھر وہاں پر جھڑپیں شروع ہوئی. پھر جھڑپوں کے بعد وہاں پر بہت سخت ترین حالات ہونے لگے. پھر اس کے بعد 1967 میں بھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی. بدقسمتی سے وہاں پر عربوں کو نقصان ہوا. پھر انہوں نے جو اپنی آبادی اور بڑھانی شروع کی. 1947 میں یونین نیشن نے، اقوام متحدہ نے وہاں پر ان کو جو صرف 6% تھے، 6% زمین کے مالک تھے، ان کو اٹھا کر 57% تقریباً زمین دے دی. پھر اس کے بعد 1967 میں جو جنگیں ہوئی اس کے نتیجے میں اور زمین پر وہ قابض ہو گئے. 78% زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر وہ تقریباً 74 سالوں سے مسلمانوں پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں. ذرا برابر اس کے اندر ان کی طرف سے کوئی بے رحمی نہیں ہے، رحم کا مادہ نظر نہیں آتا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو تعداد انہوں نے جن تعداد پر ظلم کیا ہے، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کانپ اٹھیں گے. 30 لاکھ فلسطینی جو وہاں کے اصل باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہ رہے تھے، انہوں نے ان پر رحم کر کے ان کو آنے کی اجازت دی تھی. 30 لاکھ غرب اردن پر جو لوگ ہیں ان کو اسرائیل نے ان کو وہاں سے ہٹا کر وہاں پر اپنی
یہودی بستیاں 100 سے زیادہ یہودی بستیاں آباد کی، اور پھر 20 لاکھ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے، وہاں پر غزہ پٹی میں ان کو محصور کر دیا. وہاں پر گویا کہ ایک جیل ہے، وہ سب چیزیں وہاں پر جو جاتی ہیں انہی کے پاس سے گزر کر جاتی ہیں، کوئی وہاں پر ان کو یہ آزادی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے 75 لاکھ فلسطینی 74 سالوں سے مختلف جگہوں پر ہجرت کر کے چلے گئے، اور اس وقت وہ پناہ گزین بن کر مختلف علاقوں میں اقوام متحدہ کے تحت جو 50 پناہ گزین کیمپیں بنائے گئے، وہاں پر رہنے پر مجبور ہوئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہوں نے ان سالوں میں جن مسلمانوں کو قید کیا، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قید کر کے انہوں نے رکھا اور ان کو سزائیں دی. ابھی 20 سالوں سے انہوں نے تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے یا تو قتل کیا یا تو ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے. ابھی حال کا جو واقعہ ہے آپ اس سب سے واقف ہیں. بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے، بہت سے لوگ جو نہیں جانتے ذرائع ابلاغ کو دیکھ کر، میڈیا کو دیکھ کر وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا کہ مسلمانوں نے ان پر ظلم کیا. میرے دوستوں، جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر مظلوم بھی کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. یہی کیفیتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. وہ وہاں پر پتھر مارتے ہیں، پھر ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ میرے دوستوں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور جو غلطیاں لوگوں نے کی ہے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، توبہ کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور اسی طرح سے جن کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے ان پروڈکٹ کو اپنے استعمال سے نکال دینا ہے. جتنے بھی پروڈکٹ ہیں جس کی تفصیلات مزید آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آئے گی، آپ اس کی تفصیلات بھی جانتے رہیں، اور پھر ان پروڈکٹ کا استعمال نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں. ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو نقصان پہنچے. میرے بزرگوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس وقت ہمیں مختصر دعا بھی کرنی ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ ہم سبوں پر رحم فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر بہنوں پر رحم فرما. اے اللہ، ایسا ظلم جو کبھی نہیں دیکھا گیا، اس طرح کا ظلم اے اللہ نہتے فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں. اے اللہ بڑی کم پرستی کا عالم ہے. اے اللہ پانی کو ترس رہے ہیں. اے اللہ دانے دانے کے محتاج ہیں. اے اللہ بڑی تکلیف کا، اے اللہ بڑی کٹھن اے اللہ یہ وقت ہے. اے اللہ تو ہی مدد فرما. اے اللہ ظاہری اسباب جو بھی ہوں، اے اللہ ظاہری حالات جو بھی دکھائی دے رہے ہوں، لیکن اے اللہ تو بڑی قدرت کا مالک ہے. اے اللہ تو غیب سے ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد فرما. اے اللہ وہ جہاں پر بھی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کو ایک بنا دے، متحد ہو کر اے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر دیں. ظالموں نے اے اللہ جس طرح سے ان کو اے اللہ سمجھایا ہے، اے اللہ حقیقت کو ان کو جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے اللہ فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اے اللہ پہلے بھی بے گھر ہو چکے تھے، اے اللہ اب بھی کتنی بڑی تعداد بے گھر ہو چکی ہے. اے اللہ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بھرپور مدد فرما. اے اللہ بچوں کی مدد فرما. اے اللہ وہ بچے جن کے بڑے بڑے خواب تھے،
اے اللہ جو بہت سیکھنا چاہتے تھے، اے اللہ پڑھنا چاہتے تھے، اے اللہ ان کے مدرسوں کو، ان کی کالجوں کو، اے اللہ ان کے اداروں کو، تعلیمی اداروں کو ختم کیا گیا، اے اللہ اسپتالوں کو ختم کیا گیا، اے اللہ بڑا نازک وقت ہے، اے اللہ تو ہی بڑا مددگار ہے، اے اللہ تو نے ان حالات میں مدد کی ہے، اے اللہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے اے اللہ ہمیشہ اے اللہ مسلمانوں کی مدد کی ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں تو آزمائش میں ڈال رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ آزمائش اے اللہ بہت لمبی ہو رہی ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے تو اے اللہ مددگار بن جا، اے اللہ اسرائیل کو، اے اللہ اسرائیل کے ساتھ جس طرح کہ اے اللہ جو بھی اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ارادے رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں، اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی نمازوں کی صحیح اہتمام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا محض تیرے فضل سے کہا گیا، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اپنی زندگی بھر اے اللہ ان مظلوموں کو اے اللہ یاد رکھنے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔